बुलेटिन में खुशामदीद। सैलाब के बाद तूफान। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मरियम नवाज से मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। मुआफ़ी आने तक हुकूमत के साथ चलने से इनकार। वज़ीर आला पंजाब के रवैये पर कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट। शेरी रहमान सबको साथ लेकर ऐवान से बाहर चली गईं। शेरी रहमान ने कहा, नून लीग वाले हमारे इत्तेहाद और साथ को हल्का ना लें। कौमी असम्बली में राजा परवेज अशरफ ने कहा, मौजूदा हालात में ऐवान में बैठना मुमकिन नहीं। जब तक माजरत नहीं की जाती मामला ठीक नहीं होंगे। कुछ नहीं कहा था पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने, कहा था कि आप BISP को इस्तेमाल कर लें। हमने इत्तेहाद कभी इस तरह नहीं चलाए लोगों की तजलील करके। साउथ पंजाब का हाल देख लें, कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है। सूबाई कार्ड ना खेलें। माफी अगर नहीं मांगी जाती हमारी लीडरशिप से तो पीपल्स पार्टी कम से कम सेनेट में सबसे बड़ी जमात है। डू नॉट टेक आवर सपोर्ट फॉर ग्रांटेड। अब मिनिस्टर साहब का जवाब तो सुन ले। जी मिनिस्टर जी। जो गैर जिम्मेदाराना बयानात आ रहे हैं उससे न सिर्फ मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर वर्कर को नहीं, आम पाकिस्तानी को भी तकलीफ पहुंची है। हमारे लिए इस हाउस में बैठना बहुत मुश्किल है। मैं वॉकआउट करता हूं। आओ मिलकर हुकूमत गिराएं। कौमी असम्बली के फ्लोर पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का मौके पर चौका। पीपल्स पार्टी को अदम एतमाद लाने की पेशकश कर दी। कहा, पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाए, हम साथ देंगे। पीपल्स पार्टी के फ्रेंडली फायर को भी वेलकम करते हैं। पीपल्स पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे। अपोजिशन को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। अपोजिशन के दोस्तों से अर्ज करूंगा, ये टेम्परेचर की मामूली कमी बेशी है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का पीपल्स पार्टी के वॉकआउट पर अपोजिशन को मशवरा। कहा, मौसम तब्दील हो रहा है। अक्टूबर के महीने में इस्लामाबाद में सर्दी आ गई है, यहां भी सर्दी आने वाली है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। अपोजिशन को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अपोजिशन के दोस्तों से सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि ये मामूली टेम्परेचर की कमी बेशी है, जो कि वैसे भी आजकल हो रहा है। अक्टूबर का महीना है, आपने देखा सर्दी आ गई है इस्लामाबाद में, तो यहाँ भी सर्दी आने वाली है, तो इस पर खुश होने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुआफी का मुतालबा नहीं किया। जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, ये फैसला हुआ था। वजीर आजम शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से बात करेंगे। वजीर आजम कल वतन वापस आएंगे तो पेशरफ्त होगी। वैसे ही चलेगा। ये फैसला हुआ था कि वज़ीर आज़म जरदारी साहब से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इस मसले पे बात करेंगे। वो कल वापस आते हैं, इस बारे में पेशरफ्त होगी। मरियम नवाज से माफी का मुतालबा भी सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी कर रही है, तो नहीं, कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से तनाज़े पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिमायत कर दी। कहा, मरियम नवाज के बयानात पीपल्स पार्टी की बेजा तनकीद के रद्द अमल पर सामने आए। ज़राए ने बताया, 2 रोज़ पहले जाती उमरा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने बताया, मरियम नवाज सख्त बयानात से गुरेज करेंगी तो पीपल्स पार्टी भी सीज़ फायर करेगी। नवाज शरीफ ने कहा, मरियम नवाज ने पंजाब के अवाम की दुरुस्त नुमाइंदगी की। ज़राए का कहना है, नवाज शरीफ की हिमायत के बाद ही शर्जील इनाम मेमन ने गुज़श्ता रोज़ दोबारा मरियम नवाज पर तनकीद की। मरसू मरसू पानी न डेसू। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम क्यों अपना पानी दें? ये नहीं हो सकता कि आप 34 हमले करें और पंजाब दूसरा गाल आगे कर दे। पंजाब लावारिस नहीं। अज़मा बुखारी ने शर्जील मेमन का मुनाजरे का चैलेंज भी कबूल कर लिया। कहा, आए आपको जनूबी पंजाब की सैर कराती हूँ, आप सिर्फ गड़ी खुदा बख्शे दिखा दें। मैंने मनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया शर्जील मेमन साहब का। आइए आपको भावलपुर दिखाऊं, आइए आपको मुल्तान दिखाती हूँ, लोधरा दिखाती हूँ, रहीम यार खान डीजी खान दिखाती हूँ। आप मुझे कश्मीर ले चले, मुझे जैकबाबाद छोड़े, आप मुझे नवाबशाह ले चले, आप मुझे गड़ी खुदा बख्श ले चले, मुझे दिखाएं वहां 17 साल में आपने क्या किया। हर बात पे आप मरसू मरसू करते हैं। मरसू मरसू ये ना करसू, मरसू मरसू वो ना करसू। असी भी कह रहे हैं मरसू मरसू हम भी नहीं करसू। हम क्यों पानी देंगे अपना, क्यों देंगे? पंजाब लावारिस तो नहीं है। हर वक्त अजरा की बात करें तो वो सुबाइयत नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर अगर अपने पंजाब के हक की बात करे तो वो सुबाइयत है।
ارشد میمن صاحب کے منہ سے میں نے سنا پنجاب وفاق کے خلاف سازش کر رہا ہے, مریم نواز شہباز شریف کے خلاف سازش کر رہی ہیں. نہ گرنا پڑا آپ کو. کراچی اور لاہور کا جو ڈفرنس ہے وہ سب کے سامنے ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پنجاب پہ آپ 34 اٹیک کریں اور پنجاب دوسری گال بھی ادھر کر دے کہ جس طرح ادھر بھی رہ گیا ہے. سندھ اور پنجاب کی حکومتوں میں لفظی گولہ باری. صدر آصف علی زرداری نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو فوری کراچی بلا لیا. بلاول ہاؤس میں سیاسی صورتحال پر آج بیٹھک لگے گی. سینئر وزراء صدر زرداری سے ملاقات کریں گے. صدر آصف علی زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. ملکی حالات اور سیاسی صورتحال پر بات ہوئی. صدر آصف علی زرداری گزشتہ روز ہی بیرون ملک سے اچانک وطن واپس پہنچے تھے. بلاول بھٹو اب بھی ملک سے باہر ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم سے ملاقات. ملائیشیا کے وزیر اعظم نے مسئلہ فلسطین کے حل اور قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی. ملائیشیا کو حلال گوشت کی برآمدات کا کوٹا $20 کروڑ تک بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. شہباز شریف کو گارڈ آف آنر دیا گیا. ملائیشیا کے وزیر اعظم نے شہباز شریف سے فرمائش کر کے علامہ اقبال کا شعر سنا اور اس کا جواب اردو میں مصرع پڑھ کر دیا. ملیشیا زندہ باد. وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ملائیشیا. کوالالمپور کو گوشت کی برآمدات کا کوٹا $20 کروڑ ملین تک بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. پاکستان انشاءاللہ will have this great partnership with you. پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان سفارتکاروں کی تربیت, سیاحت, حلال سرٹیفکیشن, اعلیٰ تعلیم, کرپشن کی روک تھام کے لیے MOUs پر دستخط ہوئے. وزیر اعظم انور ابراہیم نے شہباز شریف سے علامہ اقبال کا شعر اردو میں سنانے کی فرمائش کی. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. Would you like to let me translate it? No, I just differently joined. اور دل کے لہرائی آجل کے کاؤگی. واہ 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 واہ. اس سے پہلے شہباز شریف کو وزیر اعظم آفس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. ایران نے بھی صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی حمایت کر دی. ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کسی بھی ایسے اقدام کے حق میں ہیں جو غزہ میں نسل کشی کے خاتمے کا سبب بنے. فلسطینی عوام اور مزاحمتی گروہوں کا فیصلہ ہی قابل قبول ہوگا. جنگ بندی میں اسرائیلی فوج کا انخلاء اور فلسطینی حق خود ارادیت کا احترام شامل ہونا چاہیے. غزہ انسانی امداد کی فراہمی اور تعمیر نو ضروری ہے. جنگ بندی سے صہیونی جرائم پر قانونی کارروائی کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. ایران غزہ میں انسانی امدادی کوششوں میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے. سینیٹر مشتاق احمد کے اسرائیلی قید سے رہائی کی کوششیں. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا ہے کہ اردن کی حکومت کے تعاون سے محفوظ واپسی کے لیے کوششیں جاری ہیں. امید ہے یہ عمل چند روز میں مکمل ہو جائے گا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بانی پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی GHQ حملہ کیس کا جیل ٹرائل بحال کر دیا گیا. ٹرائل کل اڈیالہ جیل میں شروع ہونے کا امکان ہے. ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے جیل ٹرائل بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے راولپنڈی پولیس سے اضافی سیکیورٹی مانگ لی. انسداد دہشت گردی عدالت میں GHQ حملہ کیس کی سماعت منسوخ کر دی گئی. پنجاب حکومت نے 15 ستمبر کو کیس ٹرائل منتقل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا. بانی پی ٹی آئی کو ATC راولپنڈی میں ویڈیو لنک پر پیش کیا گیا تھا. کراچی میں بھتہ خور سرگرم ہو گئے. تاجروں کو نشانے پر رکھ لیا. کراچی چیمبر آف کامرس نے تاجروں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کر دی. کہا تاجروں کو گولیوں کے ساتھ بھتے کی پرچیاں مل رہی ہیں. بھاری رقوم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. بھتے کی پرچیاں پورے شہر کے امن و امان کے لیے سنگین خطرہ ہیں. تاجر اپنے کاروباری احاطوں اور رہائش گاہوں پر CCTV کیمرے لگوائیں. ناخوشگوار واقعے کی صورت میں فوٹیج KCCI کے ساتھ شیئر کریں. CCTV سمیت ٹھوس شواہد متعلقہ حکام تک پہنچائے جائیں تاکہ گھناؤنے جرائم میں ملوث افراد کی فوری گرفتاری یقینی بنائی جا سکے. پیپلز پارٹی کے رہنما علی قاسم گیلانی کہتے ہیں پنجاب حکومت نے ہماری سیکیورٹی واپس لے لی. ہمارا گھر چیئرمین سینٹ اور بھائی علی حیدر گیلانی کی رہائش گاہ ہے. اہلکار واپس بلا لیے گئے.
علی حیدر گیلانی 3 سال طالبان کے مغوی رہے ہیں. ہمیں پی ٹی آئی دور میں بھی سیکیورٹی ملی ہوئی تھی. کورسپونڈنس پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ آپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ وڈرا کر لی گئی ہے. ہمارے گھر سے بھی, جو کہ چیئرمین سینٹ کا گھر ہے, علی حیدر گیلانی صاحب جو کہ 3 سال کڈنیپڈ رہے. تحریک انصاف کی گورنمنٹ جتنا عرصہ بھی ان کی پنجاب گورنمنٹ رہی, یہ سیکیورٹی ہمارے پاس تھی. جنوبی پنجاب کی عوام کے حق کے لیے ہم آواز بلند کریں اور کسی کو ناپسند آئے وہ ایسے ہوچے کنوں پہ آ جائیں, ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ واپس لے لی جائے. میں تو اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. ہم سب پاکستانی ہیں, چاروں صوبے برابر اور محترم ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہر صوبے پر مشکل آئے تو پنجاب اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جس طرح دوسرے صوبوں کے لیے پنجاب دل اور وسائل کے دروازے کھلے رکھتا ہے, اسی طرح دوسرے صوبوں سے بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے دل کے دروازے ہمارے لیے کھلے رکھے. مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں سیلاب متاثرین کو 17 اکتوبر سے امدادی رقوم کے چیک دینے کی منظوری دی گئی. حافظ آباد میں کسانوں نے مٹی میں دفن زرعی آلات نکالنا شروع کر دیے. کسان آلات اپنے خرچ پر نکال رہے ہیں. حکومت نے رقم واپسی کا وعدہ کیا. سیلاب کے دوران دفن ہونے والے آلات کو گوگل ارتھ کی مدد سے ڈھونڈا جا رہا ہے. بابر اعجاز کی رپورٹ. ریاض چناب میں آنے والا تاریخ کا بدترین سیلاب اپنے ساتھ بے انتہا ریت بلایا جو کھیتوں, کھلیانوں اور مکانوں کو نگل گیا. ٹریکٹرز, ٹرالیاں, لیزرز اور زرعی آلات 10 سے 15 فٹ ریت تلے دب گئیں. 50 گھنٹے جاری رہنے والے اس ریسکیو آپریشن پر 4 لاکھ روپے سے زائد رقم خرچ ہوئی اور 2 ٹریکٹرز, ٹرالی, لیزر اور متعدد بجلی کی موٹریں ریت تلے سے برآمد کر لی گئیں. کاشتکاروں نے کرین کے ذریعے طویل جدوجہد کے بعد اپنی مشینری تو نکال لی مگر اخراجات اپنی جیب سے ادا کرنے پڑے. ARY نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد ضلع انتظامیہ حرکت میں آئی. کل AC صاحب آئیاں ہیں, ساڈے کول وعدہ کیتا ہے کہ اسی تواڈے کول آ کے تواڈے ٹریکٹر جڑے تھلے دفن ہوئے پے نے ایکسیویٹر مہیا کران دے, میٹل ڈیٹیکٹر دیاں گے کہ تواڈی ہیلپ کرا کے اسی پٹاں گے. ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے تحصیلدار ندیم بھرت کو موقع پر بھیج کر حالات سے آگاہی حاصل کی اور کاشتکاروں کو خود سے آپریشن کروانے کا کہا اور اس کام پر اٹھنے والے اخراجات حکومت کی جانب سے ادا کرنے کا اعلان کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کب اخراجات کی ادائیگی کا وعدہ پورا کرتی ہے. بابر اعجاز, ARY نیوز, حافظ آباد. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. غزہ امن منصوبے پر امریکہ, اسرائیل, حماس مذاکرات شروع ہو گئے. مذاکرات مصر کے سیاحتی مقام شرم الشیخ میں ہو رہے ہیں. مذاکرات میں ترکی اور مصر کے وفود بھی شریک ہوں گے. الجزیرہ نے فلسطینی ذرائع کے حوالے سے بتایا خدشہ ہے اسرائیل قیدیوں کی رہائی کے بعد مذاکرات ادھورے چھوڑ دے گا. امن منصوبے میں سب سے اہم مطالبہ حماس کا ہتھیار ڈالنا ہے, جس پر حماس کا موقف ہے کہ یہ صرف اسرائیلی قبضہ ختم ہونے اور فلسطینی ریاست کے قیام کے بعد ہی ممکن ہے. سعودی عرب کا عمرہ کی ادائیگی آسان بنانے کے لیے احسن اقدام. اب کسی بھی ویزے پر سعودی عرب آنے والے عمرہ کر سکیں گے. سعودی وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے یہ سہولت ہر طرح کا ویزا رکھنے والوں کے لیے ہے. اس کا مقصد عمرہ کی ادائیگی کو آسان بنانا ہے. یہ اقدام شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے اہداف کا حصہ ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے آبائی نیوز.